سیرت طیبہ تمام دنیائے انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اعلان قرآن کریم کے اندر فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کی ایک ضرورت یہ ہے، بلکہ تمام دنیائے انسانیت کی ضرورت، بالخصوص مسلمانوں کی ضرورت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہونے کی کوشش کریں۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں اس وقت میں بھیجا جبکہ دنیا میں ہدایت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی تھی۔ نہ صرف یہ کہ ہدایت باقی نہ رہی، بلکہ انسانوں کے اندر سے انسانیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ ایک انسان ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ کوئی درندہ ہو، خونخوار جانور ہو، جو کسی جنگل سے آ کر انسانوں کے درمیان میں بود و باش اختیار کر لیا۔ ایسے خونخوار ماحول میں اور ہدایت سے محروم ماحول میں ظاہر بات ہے کہ اچھائی نام کو نہیں ہو سکتی، وہاں پر برائی ہی برائی کا غلبہ تھا، ظلم تھا، فساد تھا، اور شرک تھا، کفر تھا، بے حیائی تھی، اور زناکاری تھی، چوری اور ڈکیتی تھی، ظلم انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ جنگل کے درندے ایک دوسرے کے قتل کے اور ایک دوسرے کو کھا جانے کے در پہ ہوتے۔ ہر جگہ پر فساد چل رہا تھا، تنکوں کی، منکوں کی، درختوں کی، چاند اور سورج کی، بلکہ درختوں اور جانوروں کی، ہر قسم کی چیزوں کی پوجا ہو رہی۔ اللہ کو پہچاننے والے ختم ہو چکے تھے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کی تعلیمات جو آپ سے پہلے دنیا میں آئے تھے، ان کی تعلیمات تحریف کر دی گئی تھی، اس کو عدل بدل کر دیا گیا تھا، اس کے اندر خرافات کو داخل کر دیا گیا تھا، توحید کے درس کو شرک سے بدل دیا گیا تھا، برائی کا نام اچھائی رکھ دیا گیا تھا، اچھائیوں کا نام برائی رکھ دیا گیا تھا۔ ایسے دور میں ضرورت تھی کہ ایک اللہ کا پیغمبر آئے اور دنیا کے اس بگڑے ہوئے نظام کو پورے طور پر درست کر ڈالے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ تو ازل میں طے ہو چکا تھا، اور ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے ہی نبی بنا کر دیگر پیغمبروں کے ذریعے سے آپ کے دنیا میں تشریف آنے کا اعلان کروا دیا تھا۔ توریت کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر، دیگر اور آسمانی کتابوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ موجود تھا، اور اتنا واضح نقشہ موجود تھا
اور آپ کی صفات کے ساتھ آپ کا حلیہ مبارک بھی پیش کر دیا گیا تھا، جس کو پڑھنے کے بعد ایک انسان کسی اشتباہ میں مبتلا نہیں رہ سکتا کہ وہ آخری پیغمبر کیسے ہوں گے، وہ آخری پیغمبر کیا صفات لے کے آئیں گے، اور وہ آخری پیغمبر کیا صورت لے کے آئیں گے۔ آپ کی صورت کا تذکرہ اور آپ کی سیرت کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں اللہ نے فرما دیا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے بتایا ہے کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلی کتابوں کے اندر موجود تھا۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ یہود اور نصارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنی کتابوں تورات اور انجیل کے اندر پاتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا موجود تھا۔ تو آپ کی آمد سے ہزاروں سال پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے بتایا، جو پیغمبر دنیا میں آتا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا کے جاتا تھا کہ میں تو پیغمبر آیا ہوں، میں چلا جاؤں گا، اور ایک زمانے میں آخری پیغمبر آنے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے گزرے، انہوں نے اپنے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں اور ان کا اسم گرامی احمد ہوگا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر جن کا نام احمد ہوگا، میں ان کی بشارت تم کو سنا کے جا رہا ہوں۔ اس طرح ہر پیغمبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ تورات کے اندر بھی موجود ہے، اور اس تورات میں جس میں لوگوں نے گڑبڑ کر دی اور تحریف کر ڈالی، عدل بدل کر ڈالا، لیکن اس کے باوجود آج تک بھی اس کے اندر ایسی آیتیں موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ نے کیا تھا۔ توریت کے 5 حصے ہیں، ان 5 حصوں میں سے آخری جو اس کا حصہ کہلاتا ہے اس کا نام ہے استثناء۔ اس جز استثناء میں 18ویں باب کی 18ویں آیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، میں تیرے بعد ایک پیغمبر تجھ جیسا بھیجوں گا۔ اس کے الفاظ پر غور کیجئے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں تیرے بعد ایک پیغمبر تجھ جیسا بھیجوں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور جو بھی وہ کہے گا وہ میری طرف سے بیان کرے گا، جو آدمی اس کی مانے گا میں اس پر رحم کروں گا، اور جو اس کی نہیں مانے گا اس کو دنیا میں ذلیل کروں۔ اس کے اندر جو ذکر ہے، ہاں اس کے اندر ایک بات اور بھی ہے، پھر دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں تیرے بعد ایک پیغمبر تجھ جیسا بھیجوں گا، بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے۔ یہ لفظ بھی نوٹ کرنے اور کوٹ کرنے کا ہے، بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے، اور میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ جو کچھ کہے گا وہ میری جانب سے کہے گا، اور جو اس کی مانے گا اس کو عزت دوں گا، اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کو ذلیل کروں۔ یہ آیت غور کرنے کے قابل ہے، جو توریت کی آیت ہے
کہ اس کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد ایک پیغمبر بھیجوں گا، وہ پیغمبر آپ جیسا ہوگا اور وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، یہ کون پیغمبر ہے؟ اس پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس سے مراد صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہو سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو کہی گئی وہ یہ ہے کہ اے موسیٰ، میں تیرے بعد تیرے جیسا ایک پیغمبر بھیجوں گا۔ تیرے جیسا کا کیا مطلب ہے؟ تیرے جیسا کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے اللہ نے کتاب عطا کی ویسی کتاب اس پیغمبر کو بھی دوں گا، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں حکومت و طاقت دی، اسی طرح اس پیغمبر کو بھی دنیا میں حکومت و طاقت دی جائے گی۔ اور یہ ہے کہ وہ پیغمبر جو آئیں گے ان کے اوپر مستقل شریعت نازل ہوگی، وہ کسی اور شریعت کے تابعدار نہیں ہوں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مستقل شریعت عطا فرمائی تھی۔ یہ ہے تجھ جیسا کا مطلب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور بھی بہت سارے پیغمبر آئے تھے، لیکن وہ موسیٰ کے جیسے نہیں تھے۔ موسیٰ کے جیسے اگر کوئی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تو وہ صرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی پہ چلنے والے تھے، ان کے اوپر کوئی نئی شریعت نازل نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی آپ سمجھ لیں یہاں پر کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کوئی نئی شریعت لے کر نازل نہیں ہوئے تھے۔ جو ان پر اللہ نے کتاب نازل کی تھی جس کا نام ہے انجیل، انجیل کے اندر احکامات اور شریعت نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کے طریقے بتائے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کی تکمیل کا حکم ان کو دیا گیا تھا۔ چنانچہ انجیل کے اندر آج بھی یہ عبارت موجود ہے اور یہ آیت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا، انہوں نے کہا میں توریت کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں۔ دیکھ لیجئے کیا بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، وہ کہہ رہے میں توریت کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، میں اس کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور ان کے اوپر کوئی نئے احکامات بھی نازل نہیں ہوئے تھے، جو کچھ کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر احکامات موجود تھے وہی سارے احکامات حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا۔ ہاں البتہ کچھ باتیں مثال کی، تمثیل کی، واعظ کی، نصیحت کی اور کچھ لوگوں کو سمجھانے اور مثالیں دے دے کر واضح کرنے کی ان کے اوپر نازل فرمائی گئی تھی۔ باقی وہ جو شریعت چلتے تھے وہ شریعت تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت تھی۔ اب ہم کو اتنی بات سمجھ میں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کے اوپر نئی شریعت آئی ہو، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کوئی نئی شریعت نازل نہیں ہوئی، اور ہمارے نبی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے اور آپ کے اوپر اللہ نے نئی کتاب بھی نازل کی اور نئی شریعت بھی نازل کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تجھ جیسا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت، نئی کتاب، نئے احکام دے کر بھیجا، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری زمانے کے پیغمبر ہوں گے ان کو بھی نئی شریعت اور نئے احکام دیے جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کر و فر کا نبی بنایا تھا، بڑی شان و شوکت کا نبی بنایا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے ان میں سے کوئی پیغمبر اس شان و شوکت کا نہیں رہا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا حال یہ تھا کہ وہ دنیا کے اندر
چند برسوں تک جو رہے تھے وہ چھپ چھپ کر رہے تھے، کبھی اس پہاڑ پر، کبھی اس پہاڑ پر، کبھی کسی جنگل میں اور کبھی کسی ویرانے میں، اور کبھی ایسا ہوا کہ کسی گھر کے اندر چھپے ہوئے موجود ہیں۔ ان کی پوری زندگی اسی طرح گزر گئی۔ ان کو اللہ نے دنیا کے اندر کوئی حکومت کرنے اور ان کو دنیا کے اندر جو کر و فر ہونا چاہیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، اس طرح کا ان کو نہیں بنایا۔ پیغمبر تو بے شک وہ تھے، لیکن ایسے پیغمبر جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تھا، شان و شوکت کا، کر و فر کا، حکومت و طاقت کا، اس طرح کا پیغمبر کسی کو نہیں بنایا۔ ہاں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، شروع کے حالات تو ایسے ہی تھے، لیکن بعد میں چل کر اللہ نے آپ کو حکومت بھی دی اور طاقت بھی دی۔ سارا عرب آپ کے سر نگو ہو گیا، سارا عرب زیر قدم آ گیا، ملک کے ملک فتح ہوتے چلے گئے، ملک کے ملک آ کے آپ کے زیر قدم آتے چلے گئے، اور قبیلوں کے قبیلے اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ بادشاہان بھی حضور کی پیغمبری کو ماننے والے ہو گئے۔ اتنا بڑا پیغمبر شان و شوکت کا جیسے موسیٰ علیہ السلام، ایسا کوئی اور پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا پیدا نہیں ہوا۔ اب اس آیت کا صاف مطلب یہی ہوا کہ اے موسیٰ، میں تجھ جیسا نبی پیدا کروں گا، وہ تجھ جیسا نبی صرف ہمارے نبی علیہ السلام ہے، آپ کے سوا ان سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا۔ دوسری بات جو اس آیت میں یعنی تورات میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا۔ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، بنی اسرائیل یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بیٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے تھے، ایک کا نام تھا اسماعیل، جو ہم سب جانتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور پھر اللہ نے ان کی جگہ پر جنت سے ایک مینڈھے کو بھیجا تھا اور اس کو ذبح کیا گیا، اور اسی ذبح کے عمل کی سنت کو دنیا میں باقی رکھتے ہوئے جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے اسماعیل تھے، اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کی نسل میں بنی اسرائیل ہوئے۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب کی اولاد کا نام ہے بنی اسرائیل، تو اسحاق کی اولاد میں بنی اسرائیل ہوئے۔ یہاں اللہ کہتے ہیں موسیٰ سے، اے موسیٰ، تیرے بعد ایک نبی تجھ جیسا بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے پیدا کروں گا۔ بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ وہ بنی اسماعیل ہیں۔ بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ وہ بنی اسماعیل ہے۔ حضرت اسحاق سے جو نسل چلی ہے اس کے اندر بنی اسرائیل آئے، تو ان کے بھائی کون ہوئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے۔ حضرت اسماعیل کی جو اولاد وہ بنی اسماعیل ہوئے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں جو پیغمبر آنے والے ہیں وہ پیغمبر بنی اسرائیل میں سے نہیں آئیں گے بلکہ بنی اسماعیل میں سے آئیں گے۔ اب پوری تاریخ اٹھا کے کھنگال کے دیکھ لیجئے گا کہ بنی اسرائیل میں تو بہت پیغمبر آئے، موسیٰ بھی بنی اسرائیل میں آئے، داؤد بھی بنی اسرائیل میں آئے، سلیمان بھی بنی اسرائیل میں آئے، اور بہت سارے پیغمبر آئے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی میں سے آئے تھے۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا جو سلسلے نسب آگے چلتا ہے وہ جا کر مل جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں اشارہ ہے
کہ آخری زمانے میں جو پیغمبر اللہ بھیجنے والے ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئیں گے، وہ بنی اسماعیل میں سے آئے گے۔